السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس مسلمان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا انکار کیا وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ عقیدہ اہل السنہ اور تمام مسلمانوں کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق سواری پر، جس کا علم اللہ عز و جل کو ہے، جسم اور روح سمیت زندہ حالت میں لیلم رات کے ایک لمحے میں آپ کی اسرا ہوئی، کعبۃ اللہ سے لے کے فلسطین مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے معراج آسمانی دنیا کا سفر، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے واپس مسجد الحرم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کا قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ عز و جل نے دلیل دے دی ہے۔ اس کا انکار کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اللہ کی گواہی کا انکار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا انکار کرنا ہے، صحابہ کی گواہی کا انکار کرنا ہے۔ اب اتنی گواہیوں کا انکار کرنے والا مسلمان اپنے آپ کو کیسے مسلمان سمجھ سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو کفر کا ہی فتویٰ لگے گا۔ لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج حقیقی جسم و روح سمیت کا انکار کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ دوسری بات، جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن اللہ عز و جل کو راست دیکھا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی مفتی، کوئی عالم آج کے دور کا بھی نہیں ہے، اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا سوائے ان لوگوں کے جو حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، جن کا گھر جہنم ہوگا گالی دینے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راست اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ عز و جل سے پردے کے پیچھے سے معراج کے سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، 5 وقت کی فردیت نمازوں کی اور دیگر اور تعلیمات جو احادیث میں ملتے ہیں وہ دی گئی۔ تیسری بات، جو معراج کی رات کو جاگنے والی رات سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً 12 یا 13 نبوت میں معراج کی رات ہوئی، اس کے بعد مزید زندگی میں 10 یا 9 مرتبہ معراج کی رات آئی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو خاص جاگنے کا اہتمام نہیں کیا، نہ صحابہ اکرام کو اہتمام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ صحابہ اکرام وہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وضو کا پانی نیچے گر جاتا تو پکڑ لیتے، جو پانی گرنے نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ جو پانی گرنے نہیں دیتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کی سنت کو بھولیں گے؟ حتیٰ کہ صحابہ نے یہ بھی گن لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ کیا ایسے لوگ سنتوں کو چھوڑیں گے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا تو آپ سے چھپا لیے، اور صحابہ کو جس بات کا علم نہیں تھا وہ آج 2000 میں آپ کو علم ہو گیا ہے، 2023 میں آپ کو علم ہو گیا۔ لہذا یہ بات کہنا جھوٹی بات ہے، تہمت لگانے والی بات ہے، اور دین میں غلط بات نہیں کہنا، ایسا کہنا کبیرہ گناہ ہوگا۔ چوتھی بات، جو معراج کی رات کو جاگ کر دوسرے دن یا معراج کے اسی دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معراج کا سفر ہونے کے بعد جو 9 یا 10 سال 10 مرتبہ آپ کو زندگی میں وہ دن وہ رات دوبارہ آئے، کبھی آپ نے خاص روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، نہ روزے کا اہتمام کیا ہے۔ من گھڑت حدیثوں کا نام دے کر جھوٹی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص جہنم میں اپنا گھر بنا لے۔ لہذا معراج سے متعلق، جسے شب معراج کہتے ہیں، اس سے متعلق اہم 4 باتیں یاد رکھیں۔ 5ویں بات، شب برات، مغفرت والی رات، یعنی رات کے وقت میں ایک رات ایسی آ جاتی ہے رمضان سے پہلے جہاں لوگ شب برات نام سے مناتے ہیں، اور رات کو قبرستان جاتے ہیں، پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں۔ یا بعض حضرات ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ کہ روحیں واپس آتی ہیں، ان کی قبر پر ان کے من پسند کے کھانے رکھے جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، فروٹس رکھے جاتے ہیں، نان کی روٹی جو حیدرآباد میں ملتی رکھی جاتی ہے، تندوری روٹی رکھی جاتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا۔ گھر کے اندر ایک کمرے میں خاص پسند والی چیزیں جو مر چکے ان کو رکھ دیا جاتا ہے، یہ عقیدت کے ساتھ کہ وہ آ کر نوش فرمائیں گے۔ نعوذ باللہ، کفری عقیدہ ہے، غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ جو ایک بار مر جاتا ہے وہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا، اس کی روحیں اللہ عز و جل نے جہاں چاہی علیین یا سجین میں، گنہگاروں کے رجسٹر میں یا بدکاروں کے نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھ دی ہیں، اور وہاں پر جہاں روحیں رکھنا تھا وہاں پر ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ شب برات اس رات کے دن مغفرت کی رات ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حدیث صحیح ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک رات کو آئے جب اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور دروازے کے باہر سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے مسجد نبی کی طرف، اور جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کا رب آپ کے لیے چاہتا ہے کہ آج بقیع قبرستان جا کے آپ وہاں پر جو مر چکے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ لہذا آپ وہاں گئے اور مغفرت کی دعا کی۔ آپ کے پیچھے حضرت عائشہ گئے تھے دیکھنے کے لیے، کہاں گئے؟ پھر واپس گھر کو تشریف لائے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزید کئی مرتبہ یہ رات آئی، اور صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سال تک زندہ تھے، وہ جو ہم سے سب سے بہتر دین سیکھنے والے ہیں، بلکہ وہی امت کو دین سکھانے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر، وہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی اس طریقے سے وہی رات کو خاص، جس کی گواہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں اور حدیث کی راوی بھی وہی ہیں، کبھی خاص آپ نے راتوں کو قبرستان جانے کا اہتمام نہیں کیا، سال میں ایک مرتبہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم کو تمہاری موت یاد آئے، اور جو وہاں پر مردے ہیں جن کی قبریں ہیں وہ بھی قبر اونچی اونچی نہیں، جو ایک بالش والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جیسی قبر بقی میں تھی، عمرہ حج کو جانے کے وقت دیکھ لیجیے، ویسے وہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت کا یاد آ جائے، اور وہ جو مرے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دو۔ اب وہاں جا کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، سورہ فلق پڑھنا، سورہ ناس پڑھنا، اور یہ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھیں اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے، اپنی اوقات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی اپنی اوقات ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب مرنے والے قبر والے کو پہنچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن پڑھ کے قرآن کا جو اجر پڑھنے والے کو ملتا ہے، وہ اجر دوسرے مردوں تک پہنچانے کا یہ تصور ہی نہیں ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی امتی جو نیک عمل کرتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز امت کو کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی نماز کا راست ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ایک نیک بات سکھانا کسی کو، وہ نیکی کرنے والے کو اس کا عمل ملے گا، سکھانے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، ساری امت کے سارے نیک اعمال کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود ملتا ہے۔ اس پہ جا کے ایک نیا فاتحہ دیکھے یہ کرنا، یہ بدعہ ہے۔ اور اس رات کو خاص جاگ کے سال میں ایک مرتبہ ہی قبرستان کو جانا، یہ بھی بدعہ میں شمار ہے۔ سال میں کئی مرتبہ جائیے، کیا مرنے والے جو سو والدین یا مرنے والے دادا دادی سال میں صرف ایک مرتبہ یاد آئیں گے؟ کئی مرتبہ جائیے، اور کون سے بھی قبرستان کو جائیے جہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، رک کر اپنی موت کو یاد کریے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریے۔ پھر شب برات کے دوسرے دن یا اسی دن روزے کا اہتمام کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھا، بدعہ ہے۔ اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں بھئی زمانے سے لوگ کر رہے ہیں، زمانے سے لوگ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے افضل عمل ہو گیا آپ کے پرانے لوگوں کا، آپ کے پہلے لوگوں کا؟ تو لہذا دین میں نئی بات لانے کو بدعہ کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا شب معراج اور شب برات سے متعلق یہ بنیادی باتیں ہیں۔ پھر کیا کرنا نہیں کرنا ہے سب کام۔ قبرستان کبھی بھی جائیے، وہ رات کو مت جائیے، اس رات کو خاص کنڈوں کے فاتحہ یا دوستوں کوئی اور مردوں کی عید سے نام سے مت بنائیے۔ معراج کو بھی نہیں جاگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے کیا؟ لیلۃ القدر کو جاگیے، رمضان کے آخری عشر میں پوری راتیں جو سو جاگیے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہیں وہ تو کرنے کی فکر نہیں ہے، جو نہیں کرے اس کو باپ دادا کا اور پرانے لوگوں کا نام ڈال کے پرانے لوگوں کا غلط ہے کیا بول کے وہ کرنے کی بڑی عادت ہے۔ دین میں اسی کو کہا گیا۔ پھر نبی کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے باپ دادا کا دین پہ اگر آپ کو چلنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ عشق اور دیوانگی کا کیا جھوٹا دعویٰ ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے کہ توحید آ گئی، شرک سے بچ گئے، اور محمد رسول اللہ کی گواہی جب آپ دیتے ہیں کلیمے میں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی شریعت جیسے آپ نے سکھائی، جیسے آپ نے کہا ویسے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنے نہیں آ رہی ہیں تو قرآن و سنت کی باتیں سمجھنے نہیں آ رہی ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، سجدوں میں دعا کریں، اللہ ہدایت ہم کو دے، گمراہی سے بچا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔